اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ جانتے ہیں پیر، منگل، بدھ کم و بیش رات 8 بجے سے 9 بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج جو موضوع ہے اس میں وسعت بھی بہت ہے اور بڑی اہمیت بھی زیادہ ہے اس حوالے سے کہ آج موضوع ہے قرآن اور تصور قانون، یعنی کہ قرآن اینڈ کانسیپٹس آف لا۔ تو اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بنیادی طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی تاریخ میں انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو بہت بے دردی کے ساتھ توڑا گیا، تحریف کی گئی، اس میں ترمیم کی گئی، بہت ساری جگہوں پر ماورائے قانون اقدامات کیے گئے۔ بہت سے ایسے قوانین ہیں کہ جن کو تسلیم نہیں کیا گیا، بہت سے ایسے قوانین ہیں جنہیں مسلط کیا گیا بین الاقوامی سطح پر۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا جو بنایا ہوا قانون ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ کے جو فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا وہی سچ ہے، وہی حق ہے، اور وہی انسانی میں سمجھتا ہوں کہ حقوق کے حوالے سے اور معاشرے کو ایک طریقے سے بہتر بنانے کے لیے جو بہترین اقدامات ہیں وہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے ہیں۔ اس تناظر میں یہ دیکھا جائے کہ قرآن کے جو احکامات ہیں، جو قوانین، بنائے ہوئے قوانین ہیں، وہ کیا ہر زمانے کے لیے مؤثر ہیں، یا یہ کہ اس زمانے کے لیے کہ جب اس آیہ مبارکہ کا نزول ہوا اسی دور پر وہ امپلیمنٹ ہو سکتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے اس کی افادیت وہ نہ رہی۔ پھر انسانی ذہن میں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی عصری مسائل بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کو بہت سی جہتوں میں سوچنا ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی جو اسلامی قوانین ہے اور جو اسلام نے جو قوانین کے تصورات دیے ہیں، کیا وہ اپلیکیبل ہے؟ پھر یہ بھی کہ ہم بحیثیت مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ کا سچا پاک کلام ہے اور اس کے قوانین بھی برحق ہیں، تو کیا یہی قوانین غیر مسلموں کے لیے بھی اتنے ہی بینیفیشنٹ ہیں، اتنے ہی ان کے لیے مؤثر ہیں جتنے مسلمانوں کے لیے ہیں؟ چونکہ بینگ مسلم ہم یہ ہے کہ ہم تو اس کے ہر فرمان کو، ہر قانون پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی وسعت ہے اس آج کے موضوع پر۔ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ الحمدللہ ARYQ-TV کو بہت ہی ممتاز اور مقتدر شخصیات میسر ہیں علمی حوالے سے، دینی حوالے سے، جن کا ماشاءاللہ بہت کام ہے۔ حضرت علامہ مفتی محمد اسماعیل حسین نورانی صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے انشاءاللہ بات کریں گے اور آپ کی خدمت میں سوالات پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی محمد آصف صاحب، ممتاز و معروف عالم دین ہیں، تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا حضرت، چونکہ قرآن کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، بلا شبہ اس میں لا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ فرمائیے گا کہ ایک ہی قانون کیا ہر دور کے لیے مؤثر اور مفید ثابت ہو سکتا ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ روشن ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بنیادی طور پر جب ہم قانون کی بات کرتے ہیں تو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر قرآن مجید کا جو قانون ہے اور قرآن مجید کی جو قانونی حیثیت ہے، جب ہم اس حوالے سے غور کرتے ہیں تو یقیناً ایک بہت بڑا بنیادی فرق جو ہمیشہ ہمیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پر جو ہمارے قوانین ہوتے ہیں، دنیا کے قوانین ہوتے ہیں، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ بالکل۔ لہٰذا انسانوں کی جس طریقے سے نالج محدود ہے، سطح محدود ہے، اور اسی طریقے سے جو ان کی بہت سی حد بندیوں میں انسان جکڑا ہوا ہوتا ہے،
تو اسی طریقے سے انسان کے اس بنائے ہوئے قانون میں بھی اسی طرح کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، حدود و قیود ہوتی ہیں، اور پھر خود انسان کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ بعد میں آنے والے حالات کیا کچھ ضرورتیں پیدا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں خود انسان کو ہی اپنے بنائے ہوئے قانون میں غور کرنا پڑے گا، نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ریویلڈ قانون ہے کہ جو خود اللہ رب العزت نے، کہ جو خالق کائنات ہے، اور قرآن فرماتا ہے الا یعلم من خلق، کہ کیا وہی نہیں جانتا ہوگا جو خالق ہے؟ تو یعنی کہ وہی تو صحیح جانتا ہے اور اسی کو ساری چیزوں کا علم ہے، لہٰذا اس کے بنائے ہوئے قانون کے اندر ان تمام چیزوں کا لحاظ ہے کہ جو چیزیں انسانوں کی بنیادی ضرورت کے دائرے میں آتی ہیں، جس کے ذریعے سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے، اس کی روح کی تکمیل ہوتی ہے، اس کے اخلاقیات کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے اچھے باعزت طریقے سے اس کے جسمانی اور روحانی تقاضے پورے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ تمہید جب ہمارے ذہن میں رہتی ہے تو اسی سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ نے جب یہ قانون اور قرآن مجید خصوصاً نازل فرمایا تو یقیناً پھر اس کو اللہ رب العزت کی ذات پاک کے اعتبار سے غور کریں تو اس کے اندر پھر یہ کسی قسم کا کوئی ہمیں شبہ قانونی طور پہ بھی نہیں رہتا۔ اچھا، اب ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ دیگر کتابیں بھی اس سے پہلے اللہ نے نازل فرمائی، تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے گزر گئیں، کتابیں منسوخ ہو گئیں، تو پھر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ خود اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے جیسے انبیاء کرام کو مختلف علاقوں کے لیے، مختلف مقامات اور شہروں کے لیے مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ اسی وقت ان کا ہی حکم اور نبوت دوسرے شہر کے لیے نافذ نہیں تھی، یا ان پر نازل ہونے والی کتاب یا صحیفہ دوسرے شہر کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے کچھ اور صحیفے اگر دیے گئے تو جو قرآن نے صحف ابراہیم و موسیٰ یا اور دیگر نبیوں کے صحیفے، تو یہ اس زمانے کے اندر یہ باقاعدہ حدود و قیود خود اللہ نے رکھی۔ لیکن جب قرآن آیا اور اس نبی پر آیا کہ جنہیں اللہ نے یہ شان عطا فرمائی کہ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کے لیے اب رسول بنا کر، تو جب ان کے لیے تمام تر یہ حدود و قیود اٹھا دیے گئے تو ان پر ظاہر ہے جو کتاب نازل ہوئی وہ بھی پھر اس شان سے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت بھی دین مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اس کو اللہ دوسری جگہ یوں فرماتا ہے کہ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اب اگر کوئی دوسرا دین تلاش کرے گا غیر اسلام یعنی اسلام سے ہٹ کر، فلن یقبل منہ، فرمایا کہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کا سب سے بنیادی سورس قرآن مجید ہے، تو اسی کو اللہ نے ایسا دوام عطا فرما دیا تاکہ قیامت تک کے لیے اس کے حکام میں ایک وسعت ہو، اور پھر اللہ نے وہ وسعت اس کے لفظوں میں ایسی رکھی جس کی گواہی پھر پورا فقہ اسلامی ہمارے سامنے ہے۔ آج کے اس جدید دور میں اور اس قدیم دور سے لے کر آج تک فقہ اسلامی زندہ و جاوید موجود ہے، علماء ہر زمانے کے مسائل اسی کلام اللہ سے اور حدیث نبوی سے اخذ کر رہے ہیں، جو اس کے زندہ ہونے کی ایک دلیل ہے، پریکٹیکل دلیل ہے۔ یعنی ہماری باتیں نہیں ہیں صرف یہ، بلکہ کتابیں دنیا بھر میں جدید فقہ کے انداز میں آج پڑھی اور پڑھائی جا رہی ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، یہ قرآن کے زندہ ہونے کی دلیل ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ارشاد فرمائی مفتی صاحب نے کہ انسان کی آگہی محدود ہے، فکر محدود ہے، سوچ محدود ہے، شعور محدود ہے، ادراک محدود ہے۔ اس طور پر جتنے قوانین ہیں وہ بھی پھر آنے والے دور نے یا تو رد کیے، یا اس میں تحریف کی، یا اس میں ترمیم کی، اس کو اپنے لیے اپلیکیبل کیا، اور اس کو بہرحال اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ جس طرح کہ قرآن نے جو تصور دیا قانون کا، اس کی ایک حقانیت کو قرآن نے خود ثابت کر دیا، اور چونکہ نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر اور آخری نبی بنا کر بھیجا اور دین کو مکمل فرما دیا، تو اس میں مزید کسی چیز کی گنجائش ہے نہیں۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے۔ تو اس حوالے سے اب ہم ایک اور بھی سوال ذہن پر دستک دیتا ہے، وہ یہ کہ مختلف ادوار ہیں، مختلف عہد ہیں، تو کیا ہر عہد کے تقاضوں کہ ہم آہنگ نظر آتا ہے قرآن اور اس کے جو قوانین ہیں؟ کیا فرمائے گا؟ ہر دور کے الگ الگ تقاضے ہیں، مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، قرآن عظیم خالق کائنات کا نازل کردہ ہے، اور یہ مکمل ضابطہ حیات بے شک بے شک بے شک، اور وحی کے ذریعے سے مخلوق کا خالق کے ساتھ رشتہ روز اول سے قائم ہے۔ بے شک بے شک، چونکہ اس کو اس ہدایت کی محتاجی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو پہلا انسان اس روئے زمین پر بھیجا وہی آدم علیہ السلام، اور وہ نبی ہیں، اور ان کا وہ رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک سے قائم اور استوار ہے۔ تغیر زمانہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے بھی جیسا کہ حضرت نے ذکر فرما ہی دیا کہ جب غاروں میں رہتا تھا تو جس قدر ہدایت کی ضرورت تھی تو اتنی ہدایت اتار دی،
پھر وہ شہر بسانے لگ گیا تو اور ہدایت میں اضافہ ہو گیا، پھر وہ بستیاں بسانے لگ گیا، قبیلوں کی شکل اس نے اختیار کر لی تو مزید ہدایات آنے لگی، اور جب وہ ریاستی سطح پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں نافذ ہونے کے لیے آیا اور لوگوں کو ظلم اور استبداد اور جبر سے چھٹکارا دلانے کے لیے آیا تو پھر اس کی وسعت اور زیادہ ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کو کامل فرما کر بھیجا کہ یہ تدریجی طور پر ترقی کرتے کرتے اب اپنے درجہ کمال پر پہنچ گیا۔ تو جب درجہ کمال پر پہنچ رہا ہے تو اس کے لیے پھر کامل ہدایت کی ضرورت ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو گویا کہ یہ ختم نبوت پر بھی دلیل ہے، اور حفاظت کا ذمہ لینا اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ قیامت کے لیے یہ کامل ہدایت کافی اور وافی ہے۔ اچھا مفتی صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں، اور وقفے کی بہت اچھی بنیاد رکھی ہے مفتی صاحب نے اپنے جواب کے لیے، مزید آپ سے جواب کا بقیہ حصہ لیں گے، وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، قرآن اور تصور قانون آج ہمارا موضوع، یہ میں بات بتاتا چلوں کہ آج بھی یہی موضوع ہے، کل بھی انشاءاللہ اور اس سے اگلے دن بھی اسی موضوع پر ہم انشاءاللہ بات کریں، چونکہ موضوع کی وسعت اس قسم کی ہے کہ اس پر ایک پروگرام میں بات کرنا مشکل ہے۔ بات یہ تھی کہ مختلف عہد کے مختلف تقاضے ہیں، تو کیا قرآن ان تمام عہد کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے؟ مفتی صاحب جواب دے رہے ہیں۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا، تو جب ہم اس کی حفاظت کے معاملات پر غور کرتے ہیں کہ کس طرح سے خالق کائنات نے آج تک اس کو محفوظ رکھا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا، اور ایک ہمارا چھوٹا بچہ جو 6-7 برس کا ہوتا ہے وہ اس کو حفظ کر لیتا ہے، تو یہ کمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ ایک مسلمان جب دیکھتا ہے تو اسے یہ اعتماد اور واثق یقین اور یقین کامل حاصل ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور اگر کوئی غیر مسلم اپنی تمام تر جذباتی وابستگیوں کو ایک طرف رکھ کر اس میں غور و تفکر کرتا ہے تو وہ بھی جانتا ہے کہ کچھ ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، اور بہت سارے لوگوں نے اس پر غور و تفکر کیا، تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں نے اس کو حق جانا اور اس کی حقانیت کو تسلیم بھی کیا۔ لہٰذا یہی دعوت فکر، اگر آپ ہم آہنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے سسٹم کو اور قرآن کے سسٹم کو، اس کے نظام کا کمپیریزن کریں گے، اس کا ایک تقابلی جائزہ لیں گے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا بنایا ہوا قانون، انسانوں کا بنایا ہوا قانون اور خالق کا بنایا ہوا قانون یقیناً برابر نہیں ہو سکتے، اور اس میں جو دعوت فکر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، اس میں غور و تفکر کیوں نہیں کرتے؟ لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں تو بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا، تو اس میں اختلاف کا نہ پایا جانا اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ خالق کی طرف سے آیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں خود اختلاف تو نہیں ہے، یہ تو اس کی حقانیت کی دلیل ہے، بلکہ یہ لوگوں کے درمیان موجود اختلافات کو مٹانے اور دور کرنے اور اس کا فیصلہ کرنے آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انزلنا الیہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کر دیا جائے، حکم بیان کر دیا جائے کہ جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ تو جب آپ کمپیریٹیولی اس کا جائزہ لیں گے تدبر کے ساتھ تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں واضح اور آشکار ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام، اس ضابطہ حیات قرآن عظیم کی صورت میں اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں عطا فرمایا، تو اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ بھی قانون بناتے ہیں تو معاشرے کی اصلاح کے لیے بناتے ہیں کہ ایک انصاف پر مبنی ستھرا معاشرہ قائم ہو سکے، تو خالق جو ہے وہ طبیعتوں سے زیادہ بہتر طور پر واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، تو اصلاح کے لیے اس نے یہ سارے قوانین بنائے ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کی سزاؤں کو فکس کر دیا ہے، تو ایسی سزائیں وہ علی حال ہی نافذ ہوں گی جن کو ہم حدود سے تعبیر کرتے ہیں، اور بعض چیزوں میں، بہت ساری چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے اصول دے دیے ہیں، اور ان اصول کی بنیاد پر سلطنت اسلامیہ تغیر زمانہ کے اعتبار سے ان اصول کی بنیاد پر، اصول سے اختلاف نہیں کریں گے لیکن اصول کی بنیاد پر ضابطے اور قوانین وضع کرتے چلے جائیں گے، تو یہ ہر دور کے اعتبار سے ایک ایسا سسٹم دے دیا گیا کہ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی ایسا خاص تغیر نہیں ہوگا، جیسے چور کو سزا دینی ہے تو دینی ہے، آج بھی دینی ہے اور 1400 برس پہلے بھی دینی ہے اور قرب قیامت کے وقت بھی، اور اس میں جو کارپورل لا ہے کہ جس میں بدنی سزائیں دی جاتی ہیں، اگر چور کو اور زانی کو بدنی سزائیں نہ دی جائیں تو ہو سکتا ہے کہ انہیں جرم کا احساس ہی نہ ہو، اگر قید کر دیا تو وہ مزے سے وہاں کھا پی رہا اور فیملی پریشان ہے، لیکن اگر اس کو بدنی سزا دی جائے گی تو وہ اصلاح کی طرف لوٹے گا۔ لہٰذا شریعت مطہرہ نے جو بھی نظام قائم فرمایا ہے چونکہ وہ خالق کی طرف سے ہے اور خالق خطا سے
بالکل محفوظ ہے، پاک ہے، صاف ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، لہٰذا اس کا بنایا ہوا قانون ہر دور سے ہم آہنگ ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور ابتدا آپ نے جہاں سے فرمائی ہے کہ اسلام جو ہے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ جب مکمل ضابطۂ حیات ہے تو قوانین بھی پھر اس کے مکمل ہیں اور جامع قوانین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہوتی ہے کہ اگر لبرلز یا مغرب یہ کہے کہ جناب انسانی سوز سزائیں ہیں اسلام میں، سخت سزائیں ہیں، تو جناب اصل میں بات یہ ہے کہ جرائم کو ختم کرنے کے لیے اور عبرت کے لیے تمام چیزیں کہ دوسرا شخص جو ہے اس کو ایزی نہ لے، یعنی کہ اگر عمر قید کر دیا تو جناب اگر اس کو جان کا خطرہ ہوگا تو وہ کسی بات کے حوالے سے اپنی اصلاح ممکن ہوگی اس کی، ادروائز اگر اس کو اتنے سافٹ کارنرز رکھے جائیں گے تو پھر تو جرائم عام ہوں گے۔ اور جو بے حیائی ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، الحمدللہ ہم اسلامی معاشرے میں تو بہت کم مثالیں، لیکن دیگر معاشروں کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اچھا ایک چیز اور بھی ہے، اگر ٹکراؤ ہو جائے، مثال کے طور پر ہم اگزامپل یہاں پر یہ کر لیں کہ ایک قانون ہے جو قرآن دے رہا ہے اور وہ مسلم ہے بالکل اور قابل عمل بھی ہے، لیکن ایک بنایا ہوا انسانی قانون ہے، ایک خالق کا قانون ہے، ایک مخلوق کا قانون ہے، اگر کسی مرحلے پر آ کر ان میں تصادم ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا صورت ہوگی؟ حضرت کچھ فرمائیے گا اگر انسانی قانون رکاوٹ بن جائے کہیں پر۔ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل بدیہی اور یقینی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہی قانون ہر حال میں اٹل ہے، وہی فیصلہ ہے۔ جب ایک آیت میں پورے دین کو تلاش کرنے کو اس دین کے مقابلے میں منع کر دیا گیا تو وہاں پر بھی اشارہ یہی ہے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، کہ جو غیر اسلام تلاش کرے یعنی دین کے طور پر، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک پورے دین کو جب یہ فرما دیا گیا تو اسی طریقے سے جزوی طور پر بھی جب ایک چیز اگر دین سے صحیح معنی میں واقعی دلیل کے ساتھ ثابت ہے، اس کا قانون ہونا اور اس کا حکم الہی اور حکم شرعی ہونا، بالادستی اسی کی ہوگی۔ باقی جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ تصادم کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں، سسٹم کی خرابی ہے، اس کو عملی طور پہ صحیح نافذ کرنے میں لوگوں کی غلطیاں ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ تصادم کی کیفیت آتی۔ اگر جس وقت یہ قانون کی تشکیل ہو رہی ہوتی ہے، اگر اس وقت یہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، صحیح معنی میں قانون کو بنایا جائے، تو ظاہر ہے کہ ایک اسلامی معاشرے کے اندر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اسلامی معاشرہ ہو اور پھر اس میں تصادم کا تصور ہی نہیں ہے۔ بالکل اسلامی معاشرہ ہو اور پھر وہ قانون جو ہے قرآن مجید کے خلاف جا رہا ہو، الا یہ کہ اگر کچھ ایسے نااہل لوگوں نے اس قانون کو پاس کر لیا ہو تو بعد والے پھر اس کی سزا بھگت رہے ہوں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ فیصلہ اور حتمی رائے اور صحیح برحق اور حقانیت جو ہے قول باری تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے اور وہی حق ہے، کیونکہ قرآن مجید کی چونکہ بات ہو رہی ہے، قرآن اور تصور قانون عنوان ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان باتوں کو بھی مزید واضح فرما دیا۔ سورۃ النساء کی آیت 59 میں اللہ فرماتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کہ اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تصادم ہو جائے آپس میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ بھائی کیا بات، بالکل ختم بات کر دی نا، کیا خوبصورت فیصلہ دیا قرآن۔ تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تم اس طرح ایمان لاؤ اس پر، ذالک خیر واحسن تأویلا، تو یہ بہتر بھی اور اس کا انجام بھی بہترین ہے۔ تعویل کا مطلب انجام ہے، یعنی نتائج اچھے آئیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر تصادم جیسے ہی نظر آتا ہے تو ہم اس دنیا کو ترجیح دے دیتے ہیں، گھریلو رسم و رواج میں بھی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، خاندان کو ترجیح دیتے ہیں، اور اللہ کا دین، شریعت، ان چیزوں کو شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں اور ریاستی سطح پر یا خاندانی سطح پر ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں دین کو، کیونکہ ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کر کے پھر لوگوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس کے نتائج کتنے بعد میں خطرناک آتے ہیں یہ ہم نہیں سوچتے۔ اللہ نے دیکھیں کتنا خوبصورت اشارہ دیا کہ ذالک خیر واحسن تأویلا، اگر تم اللہ کو ترجیح دو تو اس کا انجام بہت بہترین ہے، عاقبت بہت اچھی ہوگی، تو اس کے نتائج دنیا دیکھے گی، برکتیں ہوں گی۔ جیسے ابھی حدود اللہ کی قبلہ نے بات فرمائی تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اقامت حد من حدود اللہ، اگر اللہ کی حدود میں سے جو اللہ نے سزائیں مقرر کی ایک سزا بھی نافذ کر دی جائے، خیر من مطر 40 لیلۃ، 40 راتوں کی مسلسل بارش سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی بارش اتنی ہو جائے پھر بھی اتنی پیداوار نہیں ہوگی، رزق میں لوگوں کی برکت نہیں ہوگی، لیکن ایک سزا اللہ کی مقرر کردہ سزاؤں میں سے نافذ ہو جائے تو روئے زمین پر لوگ اس کی برکتیں محسوس کریں گے۔ تو سوچئے کہ اگر اللہ کا قانون صحیح معنی میں نافذ ہو اور یہ جو ہمارے تصادمات ہیں اس کو ایک طرف کر کے اسی کو بالادست جس کا کلمہ سب سے اعلیٰ اور علیٰ ہے اسی کو بلندی کو تسلیم کرتے ہوئے مان لیں تو یقیناً اس وقت کی جو رسہ کشی ہے اور کھینچا تانی ہے ان تمام چیزوں سے نجات مل سکتی ہے۔ تو بالادستی اسی کی ہے، خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں ان چیزوں کو واضح فرمایا۔ قرآن کی حقانیت، قرآن کی بالادستی، اللہ اکبر، یہی سب سے مقدم ہے اور ہونی چاہیے۔ منفعت ایک ہے،
اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ اقبال نے بڑی کمال بات، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو کمال بات کہی، اس پر غور کرنا چاہیے۔ جب سب چیزیں ایک ہے تو مسلم امہ ایک کیوں نہیں ہے؟ اور اس لیے نہیں ہے کہ قرآن کی بالادستی نہیں ہے۔ اچھا حضرت، ایک اور چیز ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ میں نے سرنامہ کلام میں بھی اپنے شامل کیا کہ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن کے جو قوانین ہیں وہ مسلم ہیں اور بالادستی انہی کی ہے۔ تو یہ فرمائیے گا کیا عقل انسانی بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بہترین جو قوانین ہے وہ قرآنی قوانین ہے؟ میں چاہتا ہوں اس پر کچھ ارشاد فرمائیے۔ جی، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، دین فطرت، اور اس کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو امر معقول کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی عقل میں آتے ہیں، اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے ایسے احکام بھی اتارتا ہے جس کو امر تعبدی سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی وہ سمجھ میں نہیں آتے، بس اس میں بندگی کرنی ہوتی ہے، اور خدا اپنے بندوں کو آزما رہا ہوتا ہے کہ اب یہ اپنی عقل کو ترجیح دیتا ہے یا میرے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے جو قوانین ہیں وہ بالکل معقول ہیں اور عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو کسی نہ کسی نظم اور قانون اور دائرے میں رہتے ہوئے پورا کرے۔ اگر قانون نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہر ایک دوسرے کا استحصال کرے گا اور اپنی ضرورت کو پورا کرے گا، تو پھر آپ کو معاشرے میں ہر مقام پر ظلم ہی ظلم نظر آئے گا۔ تو عقل انسانی قانون کے وجود کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے، چاہے اس کا تعلق اسلام سے ہو یا نہ ہو، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، عقل انسانی قانون کی ضرورت کو پھر انہی سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی ٹھیک ہے بنا لے قانون، کس کو دیا جائے؟ اگر مردوں کو دے دیں تو پھر وہ اپنے احساسات اور جذبات کی رعایت اس میں زیادہ کریں گے، میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی کا تصور آ جائے گا، پھر تو یہ تو مردوں کا معاشرہ ہے، اسی طرح سے حقوق ہی نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر صنف نازک کو دے دیا جائے تو پھر وہ اپنے جذبات اچھا، اور ایک بہت احساسات۔ اچھی بات اس پہ چھڑ سکتی ہے، میں ایک وقفہ لے لوں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے بڑی اچھی بات فرمائی مفتی صاحب نے۔ قانون ضروری ہے انسان کے لیے، اور قانون جو ہے وہ تحفظ دیتا ہے، وہ ایک آپ کو ڈسپلن دیتا ہے۔ اس حوالے سے بہت اچھی بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں وقفے سے آنے کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو مفتی صاحب سے مزید کلام سنیں گے اور ان سے یعنی کہ جواب لیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا انسانی عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو قرآن کے بنائے گئے قوانین ہیں، جو قرآن نے قوانین ہمیں دیے ہیں، تو کیا وہی بہتر ہے؟ اس حوالے سے مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ جواب مکمل فرمائیں۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل اس کو بالکل اس کے وجود کو بھی مانتی ہے کہ قانون ہونا چاہیے تاکہ ایک نظم برقرار رہے اور فتنہ اور فساد معاشرے میں برپا نہ ہو، اور پھر اگر اس کو انسانوں کے حوالے کر دیا جائے تو پھر ہر ایک اپنے احساسات اور جذبات کی رعایت کرتے ہوئے ایک قانون تو بنا دے گا، لیکن وہ مقصدیت کہ جو فساد سے معاشرے کو بچائے وہ مقصدیت حاصل نہیں ہوگی، پھر قانون کے ہوتے ہوئے استحصال ہو رہا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو مفوض ہونا چاہیے، کہ مفوض ہونا چاہیے اس ذات پاک کی طرف کہ جو دونوں کا خالق ہے اور دونوں کے جذبات اور احساسات اور ضروریات کو وہ سمجھتا ہے، اور وہ اس کا علم بہت زیادہ وسیع ہے، وہ مستقبل کو، ماضی کو، ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، تو اس ہی کی طرف سے تو عقل انسانی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہاں اگر کوئی خالق ہے، اور خالق اگر ہمیں کوئی ضابطہ حیات دیتا ہے تو ہم انسانوں کے ضابطے کو چھوڑ کر خالق ہی کے ضابطے کو اپنائیں گے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اس کائنات میں خدا کے وجود کو تقریباً تمام ہی تسلیم کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، دہریے تو بہت تھوڑے ہیں، اور ان سے بھی اگر مناظرہ کیا جائے تو وہ جواب نہیں دے پائیں گے، تو ہر ایک خدا کے وجود کو تسلیم کرتا ہے۔ تو عقلی اعتبار سے ان کے سامنے یہ گفتگو رکھی جائے تو وہ یہی کہیں گے کہ ہاں اگر خدا کی طرف سے کوئی قانون ہو تو پھر انسان کے قانون کو چھوڑ دیا جائے گا اور خدا ہی کے قانون کو اپنایا جائے گا۔ اور خدا کا قانون کیسے حاصل ہوگا؟ لو انزلنا هذا القرآن علی جبل، اگر ہم پر نازل کر دیا جائے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے تو ہم کا اس کی استطاعت رکھتے ہیں؟ تو پھر وہ نبی کو مبعوث فرماتا ہے، وہ اپنا قانون وحی کی شکل میں اس نبی پر اتارتا ہے، اور وہ نبی لوگوں میں معجزہ دکھا کر اپنی حیثیت کو تسلیم کرواتا ہے کہ میں اسی خالق کائنات کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ تو یہ عقل بالکل تسلیم کرتی ہے اور اس بات کو بھی مانتی ہے کہ اگر خالق کوئی قانون دے رہا ہے تو پھر اسی کو فوق ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے قانون کو دیکھیں اور اس کا ذرا ڈیپلی مطالعہ کر کے دیکھیں تو وہ بغیر رنگ و نسل کے ہر ایک کو اہمیت دیتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو، بنی آدم کو، یہاں کسی کی تخصیص نہیں فرمائی بلکہ انسان کو تکریم سے نوازا ہے۔ اسی طرح سے جو درجات کا تعین اور معیار ہے
اس میں بھی سیرت و کردار کو بنیاد بنایا. بالکل اسی طرح سے جب عدل کا حکم دیا تو ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، یہاں مسلم اور کافر کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ انسانوں کے ساتھ انصاف کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. اور مزید آگے بڑھ کر احسان کی صورت کو ذکر فرمایا کہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ تمہارے مالوں میں جو کمتر لوگ ہیں ان کا ایک معلوم حق ہے، جو سائل ہیں، جو محروم ہیں. تو شریعت مطہرہ ہر اعتبار سے ان کی رعایت کرتی ہے، اور شریعت نے جو قوانین نافذ کیے ہیں وہ دین، جان، عقل، نسب اور مال کے تحفظ کے گرد دائر ہیں سارے کے سارے. تو شریعت ان تمام چیزوں کی حفاظت کے لیے احکامات دیتی ہے. تو جب قانون کی ضرورت کو عقل نے مان لیا اور پھر قرآن کے اس ضابطے کو تھوڑا سا گہرائی سے جا کر دیکھیں گے تو وہ دیکھ لے گا اور کہے گا کہ ہاں یہی تو ہم بھی چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اگر آپ اسلام کو قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے دین پر رہیے. دین میں زبردستی تو ہے نہیں کہ کسی کو بندوق کی نوک پر اگر کلمہ پڑھوا بھی لیا اور دل میں تصدیق نہیں ہے تو یہ زبان سے کلمہ پڑھنا کوئی مفید نہیں ہے اس کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے ہر انسان کی اس میں رعایت رکھی ہے اور ایک بہترین نظام پیش فرمایا ہے جس کو عقل نہ صرف مانتی ہے، تسلیم کرتی ہے، بلکہ عقل جو ہے اس پر حیران ہے کہ اس سے زیادہ کامل و اکمل کوئی نظام ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہر انسانی عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ قانون جو ہے وہ ضروری ہے، اور خالق کا اگر قانون ہے تو وہ تو پروٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے، انسان کو تحفظ دے رہا ہوتا ہے اور دے رہا ہے. اچھا، یہی ہمارا بھی نظریہ ہے اور ہمارا بھی اس پر ایمان ہے بطور مسلمان کہ تمام اسلامی قوانین جو ہیں وہ ہمارے لیے بہترین ہیں، مفید ہیں، مؤثر ہیں، بہت زیادہ ہمارے لیے قابل عمل بھی ہیں، اور اس کے بہت سے ثمرات اور فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم اسے امپلیمنٹ کریں. تو کیا اسی طرح مفید اور مؤثر یہ غیر مسلم کے لیے بھی ہیں؟ یہاں پر یہ بات ہم جاننے کی کوشش کریں. مصعب کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ اگر وہ صحیح معنی میں قرآن مجید میں غور و فکر کریں، چاہے مسلمان کرے غیر مسلم کرے، تو قرآن مجید کا یہ فیض اور اعجاز ہے کہ وہ کوئی بھی غور کرے اسے محروم نہیں کرتا. قرآن آج بھی غیر مسلم دنیا ایک بہت بڑی دنیا ہے، انہوں نے قرآن مجید ہی سے بہت کچھ حاصل کیا، بہت کچھ سیکھا، اور اس کی روشنی میں انہوں نے ترقی بھی کی اور نہ جانے کیا کیا ایجادات کر لی. وہ ٹھیک ہے کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں نہ لائیں، قرآن پر اعتراضات کریں یا وہ جو مرضی کریں، لیکن انہوں نے قرآن ہی کو پڑھ کر اور غور کر کے سمجھ کر، جس کا انہی کے بہت سے لوگوں نے اعتراف بھی کیا بہت سے فورمز پر، اور بہت سے اس پر تحقیقی مقالے بھی لکھے گئے ہیں دنیا بھر کے یونیورسٹیز و جامعات میں، کہ جس کے اندر غیر مسلموں نے کیا کچھ قرآن مجید کے بارے میں اعتراف کیے ہیں. تو وہاں پر ایک حقیقت یہ بہت بڑی سامنے آتی ہے کہ جب غیر مسلم دنیا کے اسکالرز نے بھی یا سائنسدانوں نے بھی قرآن سے کچھ چیز حاصل کی تو قرآن نے انہیں بھی محروم نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ کون ایمان لایا ہے تو اسے قرآن سمجھ میں آئے گا، جو نہیں لایا اسے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ قرآن مجید ایک ایسی جامع اور مفید کتاب ہے کہ عالمگیریت ہے، بالکل آفاقیت ہے، جو اس کے ساتھ جس طرح وابستہ ہو جاتا ہے اس کو کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوتا ہے. پھر اگر ایمان لا کر کوئی غور کر لے تو قرآن تو کہتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ ایمان ہی لے آتے اہل کتاب تو ان کے لیے تو اور بہت بھلائی ہو جاتی، بہت بڑا پھر ڈبل اجر ہو جاتا ان کے لیے. اس کے علاوہ قرآن نے کچھ ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ جنہوں نے نرم دلی کا مظاہرہ کیا قرآن سنتے ہوئے. شاہ حبشہ کے اندر جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن سنایا ہے، سورہ مریم کی تلاوت کی ہے، تو حبشہ کا وہ نجاشی جو بادشاہ تھے اس وقت عیسائیت پر تھے اور دیگر درباری بھی تھے، لیکن دیکھیے کہ انہوں نے صرف سنا، غور کرنا تو بات کی بات ہے نا، اور عمل کرنا، قرآن سے معنی اخذ کرنا وہ بہت بعد میں. قرآن تو کہتا ہے 7ویں پارے کا آغاز ہے وَإِذَا سَمِعُوا، جب سنا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، وہ کتاب جو رسول پہ اتاری گئی، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، تو تم دیکھو گے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. وہ باقاعدہ مطلب ایسے رو پڑے کہ وہ اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پائے. سورہ مریم کی تلاوت تھی، دیار غیر کے اندر تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، اور سب دم بخود تھے کہ کیا کلام پڑھا جا رہا ہے، اور سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اس وقت. تو یہ قرآن کی وہ تاثیر ہے کہ جو مسلم ہو کہ غیر مسلم ہو اس پر مرتب ہوتی ہے، اور تاثیر کے علاوہ استفادہ بھی دنیا بھر کے اندر ہمیں مختلف ترقیات کی صورت میں نظر آتا ہے. پھر تیسری جو چیز ہے وہ ان کے بہت سے اعترافات ہیں جو مختلف کتابوں میں موجود ہیں، چاہے وہ پیرس کے بعض مفکرین کے اقوال ہوں یا فرانس کے بعض مفکرین کے اقوال ہوں، جرمن کے بعض مفکرین کے اقوال ہوں، ان کے باقاعدہ دلائل و شواہد ریفرنسز موجود ہیں. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ان کے باقاعدہ مختلف
سطح پر اقوال موجود ہیں، جس میں کسی نے انہی کے مفکرین اور اسکالرز میں سے کسی نے کہا کہ قرآن مجید کی اگر حکمرانی دنیا پر سے اٹھا لی جائے تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ امن و امان اٹھا لیا گیا ہے۔ قرآن نے جہاں سزائیں اور سارے مرد و عورت کے درمیان جو حدود و قیود بتائی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اس نے امن و امان کی ضمانتیں دی ہوئی اس وقت دنیا کو، اس پر ہی امن و امان اس وقت قائم ہے۔ کسی نے کہا انہی کے مفکرین میں سے کہ قرآن کو جب کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تو میں حیران رہ گیا کہ اس میں انسانی نیچر کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے، انسان کی طبیعتوں کا کتنا لحاظ رکھا گیا ہے۔ پھر اس نے آگے کچھ مثالیں بھی دی ہیں۔ بعض مفکرین نے کہا کہ ہم نے جب قرآن پڑھا تو اس کے اندر انسان کی خواہشات کو پامال نہیں کیا گیا، روندا نہیں گیا، بلکہ اس کو ایک عزت کا راستہ دیا گیا ہے کہ اس انداز سے تمہاری جو خواہشات ہیں ان کی تکمیل ہو سکتی ہے، ڈھنگ اور سلیقہ بتایا۔ بالکل۔ تو یہ بہت ایسے اعترافات ہیں کہ ہمیں خود فخر ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمیں تو اللہ نے اس کتاب پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی کہ جن کو آج وہ بھی اگر بغور پڑھتے ہیں تو وہ اس کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ پاتے، اور یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ ورنہ کم سے کم اتنا تو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے نا کہ ہم اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ یہ تو آج خود زبان حال و قال سے وہ گواہ اس بات سے، جو قرآن نے کہہ دیا کہ اگر تم اس کتاب کی کوئی پوری کتاب یا 10 صورتیں یا ایک آیت، یعنی بتدریج قرآن نے چیلنج میں کمی کی ہے۔ یہ دیکھیے اب یہ کامیابی اور حقانیت کی دلیل کہ چیلنج قرآن کم کر رہا ہے کہ ایک آیت پر آ جاؤ، ایک سورت یا ایک آیت لے کر آ جاؤ، لیکن وہ اس کی مثال نہیں لا سکے۔ آخری جو چیلنج تھا فاتو بسورت، ایک سورت لے آؤ، اور چھوٹی سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، لیکن وہ نہیں لا سکے۔ تو یہ تو کم سے کم وہ ایک بہت بڑا ان کا اعتراف ہے نا، خاموش اعتراف ہو یا لکھ کر ہو، کہ جو نظر آ رہا ہے اور اس وقت اور صبح قیامت تک یہ برقرار رہے گا کہ وہ اس کی مثال نہیں لا سکتے۔ تو کیوں نہ کہ جب وہ مثال نہیں لا پا رہے تو پھر اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے ذریعے سے آگے بڑھیں، تو یقیناً وہ خود اس کو محسوس کریں گے اور اس کے فوائد و برکات کو انہی کے لوگوں میں سے جب کئی لوگوں نے پایا ہے اور بھی لوگ آگے آئیں گے انشاءاللہ تو انہیں بھی اس قرآن کی حقانیت نظر آئے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ہمیں تو اس بات پر اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسی کامل اور اکمل کتاب ہمیں دی، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس کے باوجود جب اس کے قوانین کے سامنے بات آتی ہے تو پھر ہم پس و پیش سے کام لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے درمیان گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ کسی دنیاوی قانون کا سہارا لے لیا جائے، کہیں ہمیں نا کوئی ایسا وہ مل جائے کہ ریلیکسیشن مل جائے۔ کیا فرمائیے گا، ہم نے قرآن کو صرف اسی لیے ازرائے ثواب پڑھنے کے طور پر رکھا ہوا ہے، یا گھر میں رکھا رہے، بیٹی رخصت ہو اس کے سر پر رکھ دیا جائے، یا کسی اور کام کے لیے، یا قسم اٹھانے کے لیے؟ کیا فرمائیے گا، قرآن کا نزول تو بہت عظیم مقاصد کے لیے۔ جی، اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کے بارے میں فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اسے اپنا فضل قرار دے رہا ہے اور ہم نے اس سے بہت زیادہ غیروں والا سلوک کر رکھا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اگر اس اعتبار سے کوئی غیر مسلم ہم سے سوال کرے کہ باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہو، ذرا ایک پریکٹیکل تو دکھا دو، اتنی ساری اسلامی ریاستیں تمہارے پاس موجود ہیں، تاکہ ہم اس کے وہ ثمرات جو تم لفظوں کی شکل میں بیان کر رہے ہو وہ حقیقت میں دیکھ لیں، تو پھر ہم تقریباً کم سے کم اس قدر حصہ کے جو قانونی تحفظ فراہم کرتا ہے اور معاشرے میں اصلاح کا سبب بنتا ہے وہ اپنا لیں، اسلام کو مانے نہ مانے، تو ہمارے سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہم صرف یہ مثال پیش کر سکتے ہیں کہ ہماری تاریخ جو ہے ایک روشن تاریخ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم فرمائی اور خلفائے راشدین نے اس کو جاری اور ساری رکھا، اور امام مہدی تشریف لائیں گے اور یہ دنیا ختم نہیں ہوگی تا وقت یہ کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ پوری دنیا پر بلند ہو کر اپنے ثمرات کو ظاہر کرے۔ لیکن اصل سوال مجھ سے اور آپ سے اور ہمارے معاشرے سے یہ ہوگا کہ انہوں نے اس ڈیو پروسیس کے سلسلے میں کیا کوشش کی ہے، تو ہمارا تعلق بالکل اس سے نہیں ہے۔ اگر ہم یہی رویہ رکھیں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں شرمساری کا سامنا کرنا پڑے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ غیر مسلم مفکرین، مستشرقین نے ایک باقاعدہ طور پر قرآن کے اعجاز پر، قرآن کے حوالے سے بہت کچھ لکھا کہ واقعتاً ایک بڑی کامل کتاب ہے، اور اس کے قوانین ایسے ہیں کہ واقعتاً اگر دنیا سے اس کو اٹھا لیا جائے تو سارا نظام درم برم ہو جائے۔ ان تمام اعترافات کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں وہ تو کیا، مسلمان بھی آج تک قرآن کی وہ بالادستی نہیں کر سکے جس طرح کہ قرآن کا حق ہے اور قرآن کے قوانین کو جس طرح امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ کل بھی موضوع یہی رہے گا ہمارا، اور پرسوں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔